شریعت پر صحابہ کی بنا کی پھل دکھان کے نہیں ممکن، نہیں ممکن بھلے جتنا نہیں ممکن بھلے جتنا بھی تو ہو جائے۔ جو اہل سنت کے اندر جو یہ جو نظریہ کانسیپٹ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، کسی پر آپ بات نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں آپ سوال بھی نہیں اٹھا سکتے، یہ نظریہ اور عقیدہ یہ من گڑت ہے، اسے ایجاد کیا گیا۔ اور اگر اس کا کہیں پر کسی بھی جگہ پر اگر اطلاق ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف روایتوں کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے۔ عملی زندگی کے اندر یا ایک دوسرے کے بارے میں جو ان کے جو مرتبے ہیں اس حوالے سے نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے جھوٹے شخص پر کہ کس نے ایسے جھوٹے شخص کو مفتی بنا دیا کہ جو بالکل قرآن کی آیات سے بھی ناواقف ہے اور احادیث اور محدثین کے اصولوں سے بھی ناواقف ہے اور تمام امت مسلمہ کے متفقہ اصول کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں جو یہ عقیدہ کنسیپٹ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، یہ من گھڑت عقیدہ ہے۔ اگر یہ مفتی جھوٹ بولنے سے پہلے قرآن کریم سورۃ حجرات کی آیت نمبر 7 کو دیکھ لیتا، جس سے محدثین نے یہ عقیدہ بنایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری اطاعت کریں، لَعَنِتُّمْ، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، مزین حببا تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، وزینہ فی قلوبکم، کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تم سے کفر کو، فسق کو، گناہ کو اور نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم سورۃ حجرات کی آیت نمبر 7 ہے، اور اس آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی حفاظت اور عدالت کا بیان فرمایا ہے، اور تمام اہل سنت، تمام امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اور قرآن کی اس آیت میں موجود ہے، یہ کوئی من گھڑت عقیدہ نہیں ہے جیسے یہ مفتی جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک طرف اس عقیدے کا یہ انکار بھی کرتا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ روایات کے اعتبار سے اگر مانا جائے تو صحیح ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب من گھڑت عقیدہ ہے تو روایات کے اعتبار سے پھر اس کو صحیح کیوں مانتے ہو؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس مفتی کی بھی مجبوری ہے کہ صحابہ کو عادل مانے۔ اور دوسری بات جو اس نے کی ہے کہ صحابہ کرام روایات کے اعتبار سے تو عادل ہیں لیکن کردار کے اعتبار سے عادل نہیں، تو یہ کس قدر جاہل ہے کہ اس کو اسماء الرجال کا اصول بھی معلوم نہیں ہے کہ اسماء الرجال والے جب جرح کرتے ہیں تو کسی شخص پر جرح کرتے ہی اس کے کردار کی وجہ سے ہیں، اور کردار پر جرح کرنے کے بعد اس پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ عادل ہے، یہ ثقہ ہے یا نہیں ہے۔ جب ان کی سیرت صحیح نہیں تو پھر روایات میں عادل کیسے ہوئے؟ معلوم ہوا تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ جس طرح دین دینے میں عادل ہیں، اصحاب پیغمبر جس طرح دین دینے میں عادل ہیں، اسی طریقے سے اپنی سیرت اور کردار میں بھی عادل ہیں، کیونکہ ان کا سیرت اور کردار ہے ہی دین۔ اور اگر کوئی آدمی اس مفتی سے پوچھے یا اس کے بارے میں کہے کہ یہ مفتی صاحب باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے لیکن اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تو اس کے کردار کی وجہ سے اس کی باتوں پر کوئی یقین کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس لیے اسی طریقے سے اگر صحابہ کرام کی سیرت صحیح نہیں تھی، اگر صحابہ کی سیرت پر جرح کی جاتی ہے تو پھر احادیث ساری کی ساری مجروح ہو جاتی ہیں، اور صحابہ کرام قرآن کے اور سارے کے سارے دین کے ناقل ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور امت کے درمیان میں واسطہ ہیں۔ اور جو شخص امت مسلمہ کے اس اصول سے ہٹ کر صحابہ کرام پر جرح کرتا ہے تو وہ شخص خود بخود کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شخص
درمیان میں ناقلین کو سچا نہیں مانتا تو اس کے نظریے کے مطابق یہ روایات صحیح نہیں، کیونکہ صحابہ عادل نہیں، اور جب صحابہ عادل نہیں تو قرآن کو لکھنے والے، امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، جب وہ عادل نہیں تو قرآن بھی صحیح نہیں۔ جس شخص کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ عادل نہیں، اس کے نظریے کے مطابق پھر اس صورت میں سارا کا سارا اسلام مجروح ہوتا ہے۔ تو ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ دین کا کوئی ایسا مسئلہ، دین کا کوئی ایسا جز کہ جس میں آپ صحابہ پر جرح کر کے وہ بیان کریں کہ یہ اسلام کا جز ٹھیک ہے اور صحابہ پر جرح ہے، آپ اپنا اسلام، اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن صحابہ پر جرح ہے۔ جب بھی کوئی شخص صحابہ پر جرح کرتا ہے تو اس کا اپنا اسلام مجروح ہوتا ہے، وہ خود اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمام محدثین نے صحابہ پر جرح نہیں کی، ان کو معلوم ہے کہ صحابہ کردار کے اعتبار سے بھی سچے ہیں، گفتار کے اعتبار سے بھی سچے ہیں، اور دین کے اعتبار سے بھی سچے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے جھوٹے مفتیوں سے محفوظ فرمائے۔ جو ہے صحابہ سے بغض رکھتے